نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان کی آمد ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کا پورا مہینہ عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں بہنوں، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ رمضان ایک ایسا بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اگر اس میں انسان تھوڑی سی قربانی دے دے اور تھوڑی سی محنت کر لے، کوشش کر لے، تو یہ اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس کے بعد ابھی بہترین موقع ہے۔ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے تھے کہ اگر رمضان میں کوئی شخص 3 کام کر لے تو وہ متقی بن جائے گا۔ 3 کام تو ہم سب بھی نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اس رمضان کو اپنا، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی زندگی بدل دی، ہمارا زندگی بدلنے کا جو ذریعہ ہے وہ رمضان بن جائے۔ یہ میں بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 3 کام کر لے تو اللہ اس کو متقی بنا دیں گے، اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کو ہدایت مل جائے گی۔ وہ 3 کام کیا ہیں کہ رمضان کے اندر کم از کم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ پہلا کام تو یہ کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔ جو الٹی سیدھی چیزیں ہیں، سب سے پہلے تو موبائل کا غلط استعمال ہے، ٹی وی ہے، اور نظر کا غلط استعمال ہے، اور یہ خیالات اور شہوات، یہ جو جذبات ہیں اس کو کنٹرول کر لیں۔ گناہوں سے اپنے آپ کو سب سے پہلے بچا لیں۔ موبائل سے بچا لیں اپنے آپ کو، برے دوستوں سے بچا لیں، کیونکہ یہی ذریعہ ہے جو انسان گناہوں میں گھستا چلا جاتا ہے، دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو ان گناہوں والے مجالس سے، گناہوں والی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو انشاءاللہ اللہ گناہ کی عادت بھی چھڑا دیں گے۔ پہلا کام تو یہ کر لے رمضان کے اندر۔ دوسرا کام رمضان میں یہ کرے کہ اعمال کی پابندی کرے۔ اعمال کون سے؟ سب سے پہلے نماز کا اہتمام 5 وقت کی مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ۔ رمضان کے روزے، اور روزے رکھنے، بھوکا رہنے کا نام تو نہیں ہے نا روزہ۔ روزہ رکھنے کا مقصد ہے کہ اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ کان کے گناہ ہیں، آنکھ کے گناہ ہیں، ہاتھ کے گناہ ہیں، دماغ کے گناہ ہیں، سب گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرے۔ چاشت کی ہے، تہجد کی ہے، اشراق کی ہے۔ پورے سال میں ہمیں موقع نہیں لگتا، لیکن رمضان میں ایک موقع، ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے ہر چیز کا۔ تراویح کا ہے، روزے کا ہے۔ پورا سال کون روزہ رکھتا ہے؟ کسی کے اندر، لیکن رمضان میں سب رکھتے ہیں، کیونکہ ماحول مل گیا اس کو۔ پورے سال میں ہم کتنے نفل پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے، لیکن رمضان میں 20 رکعتیں پڑھتے ہیں ایک دن میں۔ تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ماحول بنا ہوا ہے۔ تو دوسرا، اعمال کی پابندی کرے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، اور نوافل کا اہتمام کرے، اور صدقات کی کثرت کرے، اس کا اہتمام کرے۔ دوسرا کام۔ تیسرا کام، اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ سے مدد مانگتا رہے، کیونکہ توفیق بھی اللہ دیں گے، دعا کی توفیق بھی اللہ دیں گے، ہدایت بھی اللہ دیں گے، ساری چیزیں اللہ کریں گے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، دعا کرنا، اپنے آپ کو دین کے ماحول میں جوڑنا۔ ہمارا یہ کام ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، باقی کام اللہ کا ہے۔ تیسرا کام یہ کرے کہ دعا کرے، ہر نماز کے بعد، سحری کے وقت، افطاری کے وقت، تہجد میں، اور تو انشاءاللہ اللہ سے قوی امید ہے، اللہ ہدایت دے دیں گے اس رمضان کی برکت سے۔ تو جو شخص یہ 3 کام کر لے گا، اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی زندگی بدل جائے گی، گناہوں والی زندگی سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔